الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، انسان کا مقصد حیات نیک اعمال کے ذریعے اپنے رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور جسے یہ نعمت نصیب ہو جائے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی عمل قبول ہے جو اس کے لیے خالصتاً کیا جائے، اور جو اس کے غیر کے لیے کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے۔ کس عمل میں اخلاص ہے اور کون سا عمل اخلاص سے خالی ہے، یہ جاننے کے لیے نیت کے بارے میں علم ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ عز و جل نیت کے بارے میں اور اخلاص اور نیت کی تعریف اور اس پر قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ اور واقعات عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو حق سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس ناظرین آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس درس کو اول تا آخر سنیں۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی عقیدے پر رہیں اور ایک دین کے ہو کر رہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھا دین ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں، اخلاص یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا، اخلاص یہ ہے کہ تیرے عمل پر سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو اطلاع نہ ہو، اور نہ ہی اس میں تیرے نفس کو دخل ہو، بلکہ یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے تجھے اپنی عبادت کا اہل بنایا اور تجھے اپنی عبادت کی توفیق بخشی۔ اب اس سے عبادت کا اجر و ثواب اور بدلہ بھی طلب نہیں کرنا چاہیے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اللہ کو ہرگز نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، ہاں اس کی بارگاہ میں تمہاری پرہیزگاری باریاب ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا مقاتل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا خون گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اس کی بارگاہ میں تمہارے اعمال صالحہ اور تقوی پہنچتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ جن اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کی گئی ہو، صرف وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اور مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس سے اشارتاً معلوم ہوا کہ اگر کسی کو کھانے کا ثواب بخشا جائے تو اس وقت اصل کھانا نہیں پہنچتا، بلکہ اس کا ثواب جو تقوی کا نتیجہ ہے وہ پہنچتا ہے۔ ایصال ثواب کا مذاق اڑانے والے اس آیت کریمہ سے عبرت پکڑیں۔ خیرات کے ثواب کا پہنچنا عقلاً نقلاً ہر طرح ثابت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی نیک عمل بغیر نیت کے قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے حالات کو خوب جاننے والا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے دلوں کو اللہ تعالی کی محبت سے معمور رکھنا چاہیے اور ہر عمل اس کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تم فرماؤ کہ اگر تم اپنے جی کے بعد
چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ عز و جل یہاں اپنے بندوں کو بیان فرما رہا ہے کہ وہ ظاہر و باطن سے آگاہ ہے، بلکہ دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، اس کا علم اپنے بندوں کے تمام احوال اوقات کو محیط ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، وہ خاریت کا ذرہ ہو بلکہ اس سے بھی کم۔ اللہ تعالی ہمیں ہر آن اپنی رحمت کی نظر میں رکھے اور ہر نیک عمل میں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اور ریاکاری کی موذی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آئیں حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال نیت پر ہی ہے۔ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت کے لیے ہو جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درس ملا کہ اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جس کا عمل دنیا کے لیے ہوگا اسے کچھ ثواب نہ ملے گا، بلکہ بعض صورتوں میں یہ اس کے لیے وبال بن جائے گا، جیسا کہ شرح مسلم میں ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس نے دنیا یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو وہی اس کا حصہ ہے، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت نہ کی اور وہ گناہ گار ہوگا۔ پیارے صاحب بھائیوں، الغرض جیسی نیت ویسا صلہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے ائمہ اکرام فرماتے ہیں یہ حدیث مبارکہ دین کا تہائی حصہ ہے، اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کیونکہ اس حدیث میں نیت کا بیان ہے، اور اسلام کے احکام کی بجا آوری تین طرح سے ہوتی ہے: نمبر 1 قول سے، نمبر 2 فعل سے، نمبر 3 نیت سے، لہٰذا نیت 1/3 اسلام ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نیت کبھی خود بھی مستقل عبادت ہوتی ہے، جبکہ دوسرے اعمال اس نیت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا نیت المؤمنین خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور حضرت سیدنا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان کے دین کے لیے 4 احادیث کافی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور فرمایا الحلال بین والحرام بین، یعنی حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور فرمایا نمبر 3 فضول باتوں کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ نمبر 4 فرمایا بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نیت کی تعریف کیا ہے؟ آئے سنتے ہیں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، وہ خواہ کسی چیز کا ہو، اور شریعت میں عبادت کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ شریعت میں عبادت کے ارادے کو
نیت کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالص عمل ہی قبول ہے۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت کچھ مہر بند صحیفے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا یہ چھوڑ دو اور یہ قبول کر لو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رب عز و جل، تیری عزت و جلال کی قسم ہم تو اس میں خیر ہی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے ارشاد فرمائے گا یہ اعمال میرے غیر کے لیے کیے گئے تھے، آج میں وہی عمل قبول کروں گا جو میری رضا کے لیے کیے گئے تھے۔ زیادہ عمل کرنے والا پھنس گیا اور کم اعمال والا بچ گیا۔ حضرت سیدنا ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، ملائکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی بندے کے عمل کو زیادہ سمجھتے ہوئے لیتے جا رہے ہوں گے، اور جہاں اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت میں چاہے گا وہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی فرمائے گا کہ تم میرے بندے کے عمل لکھنے پر مأمور ہو اور میں اس کے دل سے باخبر ہوں۔ میرا یہ بندہ میرے لیے عمل کرنے میں مخلص نہ تھا، لہٰذا اسے سجین میں یعنی ساتویں آسمان کے نیچے ایک مقام کا نام ہے جو شیطان اور اس کے لشکر کا ٹھکانہ ہے، اس میں لکھ دو۔ اسی طرح فرشتے ایک بندے کے عمل کو کم اور حقیر جانتے ہوئے لیتے جا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت میں جہاں چاہے گا وہ فرشتے وہاں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی فرمائے گا تم میرے بندے کے عمل لکھنے پر مأمور ہو اور میں اس کی دل سے باخبر ہوں۔ میرا یہ بندہ میرے لیے عمل کرنے میں مخلص ہے، لہٰذا اسے علیین میں لکھ دو۔ علیین ساتویں آسمان میں عرش کے نیچے ایک مقام کا نام ہے، یہ نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اس بندے کا نام نیک لوگوں کے ٹھکانے میں لکھ دو۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ پیارے اسلام بھائیوں، بغیر عمل کے بھی عذاب اور ثواب ہوتا ہے۔ جی ہاں، اچھی نیت کی وجہ سے انسان بغیر عمل کے بھی ثواب کا حقدار بن جاتا ہے، اور اسے وہی ثواب ملتا ہے جو اس وقت ملتا جب یہ بندہ عمل کرتا۔ اور اسی طرح گناہ کا پختہ ارادہ کرنے سے بھی انسان گناہ گار ہو جاتا ہے اگرچہ وہ گناہ نہ کیا ہو۔ چنانچہ صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر گناہ کے کام کا پکا ارادہ کر لیا جس کو عزم کہتے ہیں تو یہ بھی ایک گناہ ہے، اگرچہ جس گناہ کا عزم کیا تھا اسے نہ کیا ہو، یعنی جس گناہ کا عزم کیا اسے نہ کیا ہو۔ مثلا کوئی شخص کسی شخص کو مارنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے اور پستول بھی پکڑ لیتا ہے اور مارنے کے لیے نکل پڑتا ہے، جیسے ہی اس کے گھر میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے آگے پولیس کھڑی ہوئی ہے، تو وہ ڈر کے مارے بھاگ آتا ہے۔ اب اس کا ارادہ کیا تھا؟ اسے مارنے کا، اور پکا ارادہ تھا، عزم تھا، تو اس لیے اسے اس پر گناہ ملے گا۔ اگر وہ پولیس والے نہ ہوتے تو یہ بندہ اس بندے کو قتل کر دیتا۔ اور اس ضمن میں ہم 3 روایات میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار عبد قرار شہنشاہ ابرار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے لوگ 4 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، جسے اللہ تعالیٰ نے علم و مال دیا اور وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ نمبر 2، جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا مال نہیں دیا، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس اس طرح مال ہوتا تو میں بھی اس جیسا عمل کرتا، پس یہ دونوں ثواب میں برابر ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر 3، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا علم نہ دیا، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے مال کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ اور نمبر 4، جسے اللہ تعالیٰ نے نہ علم دیا نہ مال دیا، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس بھی اس طرح مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا، یعنی اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرتا، پس یہ دونوں شخص گناہوں میں برابر ہیں۔
صرف نیت پر کامل نیکی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور نمبر 3، نیت کی وجہ سے کبھی انسان جنت و دوزخ میں رہتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں اپنی نیتوں کی وجہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ اور حضرت علامہ سعید محمد بن محمد الحسینی اپنی مشہور کتاب میں حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کے عمل کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں نہیں رکھے گا، بلکہ اس کی نیت کی وجہ سے رکھے گا۔ اگر بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جاتا تو اپنے عمل کی مدت کے مطابق جنت میں رہتا یا اس سے دوگنی مدت تک، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیت کے مطابق جزا دے گا، اس لیے کہ اس نے یہ نیت کی تھی کہ جب تک یہ زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارے گا۔ پس جب موت نے اس کے عمل کو ختم کر دیا تو اسے اس کی نیت کے مطابق جزا دی گئی۔ اور اسی طرح کافر کا معاملہ ہے، اگر کافر کو اس کے عمل کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جاتا تو وہ ہمیشہ نہ رہتا، بلکہ اپنی عمل کی مدت تک اور اپنی عمل کی مدت کے مطابق جہنم میں رہتا، لیکن چونکہ اس نے نیت کی تھی کہ ہمیشہ کفر پر رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہے گا، اسی لیے اسے نیت کے مطابق جزا دی گئی۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، نیکی کرنے کا کوئی موقع حاصل نہ جانے دیں۔ ہمارا کریم پروردگار عز و جل کتنا کریم ہے، اگر اس کا بندہ کسی نیک کام کی نیت کر لے لیکن عمل نہ کر پائے تب بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی ثواب کا موقع حاصل نہ جانے دیں، جتنا ہو سکے نیکیاں کرنے کی نیت کر لیں، کیونکہ ہمارا رحیم کریم پروردگار عز و جل اچھی نیتوں پر بھی بہت زیادہ ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ منقول ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص قحط کے زمانے میں ریت کے ایک ٹیلے کے قریب سے گزرا تو دل میں کہا کہ اگر یہ ریت غلہ ہوتی تو میں ان لوگوں پر صدقہ کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی پر وحی بھیجی کہ اسے فرما دو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے اور اچھی نیت کے بدلے تجھے اتنا ثواب دیا ہے کہ جتنا اس وقت ملتا جب یہ ریت غلہ ہوتی اور تو اسے صدقہ کر دیتا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے اپنی نیت کو اچھا کر لیں، اور جو اپنی نیت آخرت سنوارنے کی کرے اسے دنیا و آخرت کی بھلائیاں پیارے اسلام بھائیوں نصیب ہوتی ہیں، اور دنیا خود بخود اس کے قدموں میں ذلیل و خوار ہوتی ہوئی آتی ہے۔ اور جو انسان آخرت کی فکر چھوڑ کر صرف دنیا کا طلبگار ہو تو وہ اپنی نیت کی وجہ سے تنگ دستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کے پیچھے جتنا دوڑتا ہے، جتنا بھاگتا ہے، دنیا اس سے اتنا ہی دور بھاگتی ہے اور اسے صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اس سے ایک دانہ بھی اسے زیادہ نہیں ملتا۔ جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو شخص آخرت کا طلبگار ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع فرما دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آتی ہے، اور جو دنیا کا طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو فقر یعنی تنگ دستی میں اور اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اس کے جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا، اور دنیا کا مال بھی اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لیے مقدر ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں، امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرائض کی ادائیگی اور حرام اشیاء سے اجتناب اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت کا سچا یعنی اخلاص ہونا بہترین عمل ہے، اور انسان کو مدد الہی اس کے اخلاص کے مطابق ملتی ہے۔ جس کے نیک عمل میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اسے اتنی ہی زیادہ مدد الہی نصیب ہوگی۔ نیت ہی کی وجہ سے اعمال اچھے برے
اور مرتبے کے لحاظ سے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اور اچھی نیت کی وجہ سے ہی انسان کو کبھی نہ کبھی اچھے عمل کی توفیق ضرور پیارے اسلام بھائیوں مل جاتی ہے۔ اس ضمن میں ہم 5 روایات بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تراث شریف میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لکھا ہوا ہے، جس عمل سے میری رضا مطلوب ہو وہ تھوڑا عمل بھی زیادہ ہے، اور جس عمل سے میری غیر کی رضا مقصود ہو وہ زیادہ بھی تھوڑا ہے۔ اور حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لکھ کر بھیجا کہ جان لو بے شک بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اس کی نیت کے مطابق ملتی ہے۔ جس کی نیت مکمل یعنی خالص ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی مکمل ہوتی ہے، اور جس کی نیت میں کمی ہو اسے مدد بھی کم ملتی ہے۔ یعنی انسان کی مدد اس کے اخلاص کے مطابق ہوتی ہے۔ اور بزرگان دین رحمہ اللہ مبین سے منقول ہے، اکثر چھوٹے اعمال کو نیت بڑا کر دیتی ہے، اور بہت سے بڑے بڑے اعمال نیت کی وجہ سے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، نیت اعمال کا ستون ہے، عمل تو نیت کا محتاج ہے، کیونکہ عمل نیت ہی کی وجہ سے اچھا ہوتا ہے، جبکہ نیت ذاتی طور پر اچھی ہوتی ہے اگرچہ کسی مجبوری کی وجہ سے عمل نہ ہو۔ یعنی کوئی بندہ اچھا عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، لیکن کر نہیں پاتا، لیکن اسے اچھی نیت کا ثواب ملے گا۔ اور اچھی نیت اچھے عمل کی طرف پیارے اسلام بھائیوں لے کے آتی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس نیک بندے کی نیت تقوی کی ہو، پھر اگر کسی وجہ سے اس کے تمام اعضاء دنیا سے متعلق ہو بھی جائیں، تب بھی کسی نہ کسی دن اس کی نیت اسے اچھے عمل کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ جاہل کا حال اس سے مختلف ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں، عمل سے پہلے اچھی نیتیں کرنا سیکھیں۔ کوئی بھی نیک عمل کرنے سے پہلے اچھی نیتیں ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اور ہمارے اسلاف عمل سے پہلے نیت سیکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلے کے لوگ عمل کے لیے اس طرح نیت سیکھتے تھے جس طرح عمل سیکھتے ہیں۔ بعض علماء کرام نے فرمایا، عمل سے پہلے اس کی نیت سیکھو، اور جب تک تم نیک نیت پر رہو گے بھلائی پر رہو گے۔ اور ایک طالب علم نے علماء کرام کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے باعث میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے عمل میں مشغول رہوں، کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں کہ رات دن میں کوئی ایسا وقت گزرے جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے عمل نہ کیا ہو۔ علماء کرام رحمہ اللہ سلام نے اس سے فرمایا، تو اپنے مقصد کو پہنچ گیا، جس قدر ممکن ہو نیک اعمال بچا لا۔ جب تو تھک جائے یا کوئی عمل چھوڑ دے تو آئندہ اسے کرنے کی نیت کر لیا کر، کیونکہ نیت کرنے والا بھی نیک عمل کرنے والے کی طرح ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، مغفرت کا کیا سبب ہوا؟ وہی سڑک جسے آپ نے بہت زیادہ مال خرچ کر کے مکہ مکرمہ زادہ الشرفہ کی طرف بنوایا تھا۔ کہا، نہیں، اس سڑک کا ثواب تو کام کرنے والے کو ملا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے میری اچھی نیت کی وجہ سے بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہر عمل سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی